سامعین السلام علیکم۔ عمران خان نے پاکستانی قوم پر ایک اور احسان کر ڈالا ہے۔ پتہ نہیں پاکستانی قوم اس کا یہ احسان اتار سکے گی یا نہیں۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ پاکستان جو 2025 میں سیلابوں میں گھر جاتا ہے اور اس کی سروائیول صرف ایک چیز سے ممکن ہوتی ہے، وہ ہے کالا باغ ڈیم۔ اب کالا باغ ڈیم جیسا متنازع منصوبہ ہو اور اس کے لیے آواز کون بلند کرے؟ تو اسی میں اڈیالہ جیل میں قید عمران خان اپنی پارٹی کو حکم دیتا ہے کہ وہ کالا باغ ڈیم کی حمایت کا اعلان کر دیں۔ لہٰذا علی امین گنڈاپور KPK کا وزیر اعلیٰ اعلان کہتا ہے کہ وہ کالا باغ ڈیم کی حمایت کا اعلان کرتا ہے۔ یہ وہ الفاظ تھے جو 1950 سے پاکستان کی قوم سننے کو ترس رہی تھی۔ یاد رکھیے سن 1950 میں کالا باغ ڈیم کا منصوبہ بنایا گیا تھا۔ یہ منصوبہ پاکستان کے لیے اتنا ضروری تھا کہ اس سے 3600 میگا واٹ بجلی محض 2 یا 3 روپے پر یونٹ پاکستانی لوگوں کو ملنی ہے، اور اس کے علاوہ جو پانی ہے وہ پورا سال پاکستان کی جو فصلیں ہیں وہ استعمال کریں گے۔ لیکن یہ جو منصوبہ ہے اس کو متنازع بنانے والا اور کوئی نہیں ہے، پاکستان کا ایک فوجی جنرل تھا جس کا نام تھا جنرل ضیاء الحق۔ یہ منصوبہ اپنی مکمل آب و تاب کے ساتھ سائٹ پر جاری تھا کہ اس نے اپنے اقتدار کے لیے، محض اپنے اقتدار کے لیے ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی پر لگا دیا۔ جب اس کی لاش سندھ جاتی ہے تو سندھیوں کے پاس سوائے بھٹو کی لاش کو دیکھ کر رونے کے اور کوئی ایشو نہیں ہوتا، تو ان کو ایک ایشو ملتا ہے کالا باغ ڈیم کا، کہ کالا باغ ڈیم بن گیا تو ان کے دریا خشک ہو جائیں گے اور ڈیلٹا جو ہے ویران ہو جائے گا۔ لہٰذا یہ کریڈٹ پاکستان کے اس نامراد جنرل کا ہے جس نے محض اپنے اقتدار کے لیے اتنا بڑا منصوبہ اور پاکستانیوں لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کو اس منصوبے کے مکمل نہ ہونے سے برباد کر کے رکھ دیا۔ اب روتے رہو۔ اب پھر کیا ہوتا ہے؟ ضیاء الحق چاہتا تو پھر بھی وہ اس منصوبے کو مکمل کروا سکتا تھا، لیکن اس نے انٹینشنلی ایک ایشو کو زندہ رکھنے کے لیے اور سندھیوں کو اس منصوبے کے ذریعے بلیک میل کرنے کا فیصلہ کیا۔ لہٰذا اقتدار اہم تھا، ڈیم اہم نہیں تھا۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ جب سمجھ جاتا ہے کہ جو سندھی قوم پرست ہیں اب اس کی لائف لائن ہے، اور سندھ جو پیپلز پارٹی کا گڑھ ہے، وہاں پر ایک اور تحریک ذوالفقار علی بھٹو کی جگہ کالا باغ ڈیم کا ایشو کھڑا ہو گیا ہے، یعنی جو کالا باغ ڈیم ہے یہ ایشو اوپر آ گیا، ذوالفقار علی بھٹو کی جو موت کا ایشو ہے یہ پیچھے چلا گیا، تو اور اس کو کیا چاہیے تھا؟ اس نے کہا یہ تو مجھے جنت دنیا میں مل گئی ہے۔ پھر اسی ٹاؤٹ میڈیا کے ذریعے اس کو اور ہوا دینی شروع کر دی۔ ٹاؤٹ میڈیا اس ٹائم وہ سرکاری اخبار تھے یا PTV تھا۔ سامعین پھر کیا ہوتا ہے؟ یہاں ایک اور آپ منافقت ملاحظہ کریں۔ ضیاء الحق کا ایک گورنر ہوتا ہے فضل حق KPK میں۔ کیا آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں یا آپ کا ذہن تسلیم کرتا ہے کہ ضیاء الحق جیسے ڈکٹیٹر کا جو اس کا اپنا لگایا گیا ایک گورنر ہے وہ مخالفت کرے؟ اس نے فضل حق کو استعمال کیا اور کہا کہ سندھیوں کی طرح یہ، کیونکہ سندھی کسی طرح راضی نہ ہو جائیں کالا باغ ڈیم پر، لہٰذا KPK سے اس کی مخالفت میں آواز بلند کرو۔ اور اس طرح KPK کا جو گورنر ہے فضل حق یہ اس کے خلاف آواز اٹھانا شروع کر دیتا ہے، اور ضیاء الحق اتنا اچھا تھا کہ اس کی اس آواز کو برداشت کر رہا تھا۔ پھر فضل حق اپنے ساتھ سیاسی جماعتیں ملانے کے لیے ANP کو ساتھ ملا لیتا ہے، ایک گورنر حکومت میں ایک ANP اور پھر دیگر چھوٹی چھوٹی جماعتیں۔ یوں وہ ایشو جو پختونوں کے ہاں تھا بھی نہیں کہ نوشہرہ ڈوب جائے گا، اس کو کھڑا کر دیا گیا، اور آج تک پختون اس نعرے کے پیچھے چل رہے ہیں۔ حالانکہ جو واپٹا کا چیئرمین تھا جس کا اب مجھے نام یاد نہیں آ رہا، اس نے اس کا ایک زبردست سلوشن دیا تھا کہ اگر آپ صرف کالا باغ ڈیم کی اونچائی 5 سے 6 فٹ کم کر لیں
تو نوشہرہ کی جو سرزمین ہے اس کو پانی چھوئے گا بھی نہیں، چاہے جتنا مرضی سیلاب آ جائے۔ کیسے؟ اگر ڈیم کی جو اونچائی ہے یہ کم ہو جائے اور نوشہرہ اوپر ہے تو پھر جو پانی ہے یہ ڈیم کے اوپر سے گرنا شروع ہو جائے گا، لہٰذا یہ جو خطرہ تھا سیلاب کا یا نوشہرہ ڈوبنے کا وہ بالکل ختم ہو جاتا۔ لیکن جب نیت ہی خراب ہو، ان الاعمال بالنیات، جب نیت ہی یہ ہو کہ پاکستان کو برباد کرنا ہے اور اپنے اقتدار کو آگے بڑھانا ہے، تو پھر ایشو حل نہیں کیے جاتے بلکہ ایشوز کو پیدا کیا جاتا ہے۔ یہ ضیاء الحق ڈکٹیٹر کا پیدا کردہ وہ جو تنازع ہے جو آج تک پاکستانیوں کے گلے میں اٹکا ہوا ہے، پھر بھی آپ لوگ حمایت کرتے ہیں، اب کرتے رہیں۔ اب 2004 میں ایک یہاں سے ایک ثانوی بات رہ گئی، سن 1986 تک اس سائٹ پر جو کام ہے وہ جاری رہتا ہے اور اربوں روپے کی جو کروڑوں روپے کی جو مشینری ہے اب وہاں پہ ختم ہو گئی ہے۔ ہاؤسنگ سوسائٹیاں وہاں پہ بنی تھیں، یہ علیم خان والی نہیں، جینوان، جہاں پہ آفیسر رہتے تھے، انجینئر رہتے تھے جو کام دیکھ رہے تھے، لیکن آج وہ سب اجڑ گیا ہے۔ چلو دیر آیا درست آیا۔ 2004 میں پاکستان کا ایک اور فوجی جنرل اٹھتا ہے، کہتا ہے میں کالا باغ ڈیم بناؤں گا۔ جب وہ اپنے اقتدار کے لیے دیکھتا ہے کہ ایک ایشو اور اسے اچھا مل گیا ہے اور جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ اس کی لیجیٹیمیسی کو ڈسکس کرنے کی بجائے کالا باغ پہ اکٹھی ہو رہی ہیں، تو اس نے بھی وہیں ضیاء الحق والا فارمولہ اختیار کیا اور اس ایشو کو 4 سال تک وہ زندہ کر کے بیٹھا رہا۔ اینٹ نہیں لگائی، سارے کام کر لیے، لال مسجد کر لی، دھماکے کر لیے، امریکہ کی امداد کر لی، اپنی مرضی کے الیکشن کروا لیے، اپنی مرضی کا ریفرینڈم کروا لیا، اپنی مرضی کے جج منتخب کر لیے۔ 3 سال تک افتخار چودھری جیسے ججوں سے ملک کے آئین میں ترمیم کی از خود اجازت لے لی، ایک کام نہیں کیا۔ کیا؟ کالا باغ ڈیم۔ وہ بنانا ہی نہیں تھا جب نیت میں ہی۔ اب پڑے ہیں قبروں میں، دیں گے حساب اس کا، اور انشاءاللہ ضرور دیں گے کیونکہ اللہ بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ سن 2008 میں جو وابٹا کا وزیر ہے پانی اور بجلی کا، پرویز اشرف، راجہ پرویز اشرف، یہ اعلان کرتا ہے کہ یہ جو منصوبہ ہے ہم اس کو ختم کر رہے ہیں۔ لیکن آج 2025 میں پھر پاکستان جب ڈوب رہا ہے تو ایک اور مرد کلندر، پاکستان کا ایک لیڈر اٹھتا ہے اور کہتا ہے میں آپ کے ساتھ ہوں۔ ہے کوئی پاکستان میں ایسا آدمی جہاں پر جس قوم اور جس ملک میں جج اپنی ایکسٹینشن کے لیے، اپنی نوکری کے لیے اپنے حلف کو توڑ دیں، اپنے بچوں کے لیے چند اچھے دن کے لیے، وہ اچھے نہیں ہوتے، حقیقت میں برے ہوتے ہیں، ان کے لیے اپنے حلف کو برباد کر دے، جھوٹ بولے، بے ایمانی کرے، جس ملک کا چیف الیکشن کمشنر اپنے فائدے کے لیے اس ملک میں الیکشن کو سبوتاژ کر دے، جس ملک کے فوجی جرنیل اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے اس ملک کی اینٹ سے اینٹ بچا دیں، اس ملک میں ایک آدمی جو ہے غدار، ہاں کیونکہ اس پہ چارج غداری کا ہے، ایک غدار اٹھ کے کیا کہتا ہے کہ او کالا باغ ڈیم بنا۔ آپ کو پتہ ہے اس کی جو پرائس ہے وہ کیا ہو سکتی ہے؟ وہ پرائز یہ ہو سکتی ہے کہ KPK کی جو حکومت ہے یہ ختم ہو سکتی ہے، کیونکہ وہاں پر جو اس کا نعرہ ہے عمران خان کا مقبولیت کا، وہ زمیں بوس ہو سکتا ہے، کیونکہ ایک بہت زبردست قسم کی وہاں پہ ایک ہوا ہے کہ کالا باغ ڈیم نہیں بننے دیں گے۔ تو ثابت ہوا کہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، جو لیڈر ہوتے ہیں، وہ حکومتوں کو نہیں سوچتے، وہ اپنے 4 دن کے لوازمات کو نہیں سوچتے، بلکہ وہ سوچتے ہیں لانگ ٹرم۔ اور عمران خان کی سوچ دیکھیں، وہ کیا دے رہا ہے اس قوم کو؟ ایک غدار کیا دے رہا ہے؟ ڈیم۔ غدار کیا دے رہا ہے؟ سبزہ۔ غدار کیا دے رہا ہے؟ رول آف لا۔ غدار کیا دے رہا ہے؟ اس ملک کے پاسپورٹ کی عزت۔ غدار کیا دے رہا ہے؟ اس ملک میں شفاف انتخاب۔ غدار کیا دے رہا ہے؟ اس ملک کے بچوں کو تعلیم و تربیت۔ غدار کیا کہہ رہا ہے کہ سارے ادارے اپنی حدود میں رہیں۔ یہ پاکستان کا غدار ہے۔ اللہ کرے اس جیسے غدار مزید پیدا ہوں تاکہ پاکستان کے کوئی حالات سیدھے ہوں۔ یہ سامعین پاکستان کے موجودہ حالات ہیں۔ اب آپ ذرا دیکھیے منافقت کا ایک اور معیار، ذرا دیکھیے کالا باغ ڈیم پہ۔
KPK کے وزیر اعلیٰ نے کیا کہا کہ کالا باغ ڈیم بناؤ، تو پنجاب کو کیا موت پڑتی ہے جی جو ڈوبا پڑا ہے؟ کوئی بیان آیا ہے کسی وزیر کا؟ کیوں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بیان کبھی دیں گے بھی نہیں، کیونکہ یہ پنجاب سے مخلص ہی نہیں ہے۔ یہ کالا باغ ڈیم نہیں بننے دیں گے۔ پنجاب کی جو موجودہ رجیم ہے یہ کالا باغ ڈیم پہ ایک اینٹ بھی نہیں رکھے گی۔ کیوں؟ ان کی ترجیحات میں بھی شامل نہیں ہے۔ ان کی ترجیحات میں کیا ہیں؟ مریم نواز کی فوٹو، یہ فلڈ میں ڈرامہ بازیاں۔ کل آپ نے دیکھا ہے قصور میں انہوں نے کیا کیا، اتوار والے دن بچے کو سکول میں لا بٹھایا اور اس نے بیٹھ جا کے کہا میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ کل جھنگ میں گئے ہیں، وہاں پر ان لوگوں نے کیا ڈرامے کیے ہیں، نقلی ساری چیزیں ملا کے اپنے بندوں کو سامنے کھڑا کر کے نعرے لگوا دی۔ کیا نعرے لگا رہے ہیں کہ ڈوبے اچھے ہیں یا پانی ٹھنڈا آ رہا ہے، ان کے جسم کو اچھا لگ رہا ہے؟ تو یہ پاکستان کے حالات ہیں پاکستان میں رہنے والے لوگوں کے لیے۔ اب اس کا پاکستانیوں پہ ہے کہ وہ اس کا کیا، اس کا رزلٹ یا اس کا عمران خان کی حمایت کیسے کرتے ہیں۔ پاکستان پہ بڑا نازک ٹائم ہے۔ اگر اس وقت عمران خان کی آواز پر لبیک نہ کی گئی، ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو وقت مقرر ہے کسی چیز کا، اگر کسی قوم نے اس کو اویل نہیں کیا تو پھر اس کے کنسیکوینسز ہیں۔ پاکستان میں اب وقت ہے، ایک آدمی نے کہہ دیا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور جب عمران خان اس قوم کے ساتھ ہو تو کسی نے کیا اف کرنی ہے۔ دنیا نے دیکھا کہ ایک اس نے اشارہ کیا اور جو پوری کی پوری PTI کی قیادت ہے انہوں نے اسمبلیوں سے استعفے کی ٹھان لی۔ کرو اپنی ایکسٹینشنیں، سنبھالو ملک کو، ہم جا رہے ہیں، عوام جا رہی ہے، یہ پڑا ہے خزانہ، یہ پڑے ہیں اختیارات، کس کے خلاف استعمال کرو گے؟ پاکستان کی سرزمین بار بار اس چیز کا تقاضا کر رہی ہے کہ پاکستانیوں کو جو زخم لگے ہیں، ایک 1971 میں زخم لگا تھا، وہ کیوں لگا تھا؟ محض ناانصافی کی وجہ سے۔ بنگالی آخری وقت تک روتے رہے کہ ہمارے ووٹ جو ہم نے جیتے ہیں وہ ہمیں واپس کر دو۔ بنگال پہ حکومت کرنے کا اختیار ہمارا ہے، پاکستان پہ حکومت کرنے کا اختیار بنگالیوں کا ہے، لیکن ہم نے ان کو یہ حق نہیں دیا۔ ان کے جو جیتے ہوئے MNA تھے ان کو گھروں سے اٹھا لیا گیا، ان کو ایسا اٹھایا کہ وہ تمام کے تمام لوگ پاکستان کی اسمبلیوں کا حلف نہیں لے سکے، اور جب وہ بھاگ گئے، غیر حاضر ہو گئے، تو پھر ان کی جیتی ہوئی نشستیں جنرل راؤ فرمان نے اس کو بانٹی تھی۔ اس میں تھا پیپلز پارٹی، جماعت اسلامی، مسلم لیگ، انہوں نے وہاں پہ لوٹی، اور پھر کہتے ہیں بنگالی غدار تھے۔ ارے بھائی جی، غداری کا فارمولہ تو سیدھا کر لو، خدا کے لیے اتنا تو انصاف کر لو کہ جو غداری کی تعریف ہے، جو جیت گئے تھے ان کو اقتدار نہ دینا، اور وہ مانگے تو وہ غدار، اور جو نہیں دے رہے وہ محب وطن۔ یہ ہے پاکستان کی تاریخ۔ اللہ کرے تاریخ سے ہم سیکھ جائیں۔ پاکستان ہے تو سب کچھ ہے۔ کالا باغ ڈیم اگر نہ بنا تو پھر پاکستانیوں اسی طرح ڈوبنے کے لیے تیار رہو، کیونکہ آپ کے نصیب میں ہے دریا میں ڈوبنا، اپنا جو کپڑے اور جوتیاں ہیں وہ سر پہ باندھ کے تیرنا، بریانی کے ایک ایک ڈبے بطور خیرات میں کھانا۔ آگے آپ لوگوں کی مرضی ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔